ناظرین کرام، ہر انسان کی چاہت، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، وہ ہم کو عطا کیا جائے۔ اسی لیے ہر عبادت کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، نماز کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں، اپنی دعاؤں کے اندر جس چیز کا سوال رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم کو عطا کرے گا۔ ہر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے۔ آج میں آپ حضرات کو ایسے کلمات بتلاؤں گا کہ جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ان کلمات کو اپنی دعاؤں سے پہلے پڑھتا ہے، اپنی دعاؤں کے کرنے سے پہلے ان کلمات کی ادائیگی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مانگی ہوئی چیز کو اس کو عطا کرتا ہے۔ آپ حضرات غور کریں کہ کتنے مضبوط اور مستحکم یہ کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ تو وہ کلمات ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ چند کلمات ہیں، اگر انسان ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو عطا کرتا ہے جو چیز اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام لوگ بھی ان کلمات کو یاد کریں، چھوٹے سے کلمات ہیں، اور جب بھی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اگر ان کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس دعا کے قبول ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی جس چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان دعاؤں کو، ان کلمات کی یاد کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کرے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔